ساری دنیا میں ہے ڈھونڈا چین کچھ ملتا نہیں۔ شکایت ہے کہ زندگی میں سکون نہیں ہے اور اپنوں میں محبت نہیں رہی اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور خیرخواہی نہیں رہی۔ ہر ایک خود غرضی میں مبتلا ہے، کسی کو کسی کا احساس نہیں ہے، نہ بچوں کو ماں باپ کا احساس ہے، نہ خاوند کو بیوی کا احساس ہے، نہ رشتہ داروں کو رشتہ داروں کا احساس ہے۔ کوئی مرے جیے اس کی بلا سے ہمیں اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ یہ عمومی طور پر فضا بنی ہوئی ہے۔ سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی زندگی میں سکون نہیں ہے، سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی زندگی سکون سے خالی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے ہم کوئی جنگل میں رہتے ہیں، آس پاس بھیڑیے ہیں اور بندر ہیں اور سانپ اور بچھو ہیں۔ ہر ایک سے ہمیں خطرہ ہے، ہر ایک سے ہم خوف زدہ ہیں، اور ہر ایک کو ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ مجھے کاٹ کھانے کو تیار ہے۔ ایسی فضا ہر طرف بنی ہوئی ہے۔ اب یہ کیوں ہے؟ اس کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جی یہ حالات اس لیے ہیں نا کہ آخری زمانہ چل رہا ہے۔ بھئی آخری زمانہ تو چل رہا ہے، لیکن آخر ہر بات کی کوئی وجہ تو ہوتی ہے نا۔ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ گھر میں بیٹھی ہیں، اچانک بدبو آنا شروع ہو گئی اور آپ کہیں کہ جی بس آخری زمانہ ہے نا اس لیے بدبو پھیلتی ہے، تو یہ تو کوئی مسئلے کا حل نہ ہوا۔ اور اچانک آپ بیٹھی ہیں گھر میں، آپ دائیں بائیں کوئی دھماکہ ہوا تو آپ کہیں کہ جی آخری زمانہ ہے نا تو امن تو رہا نہیں اس لیے دھماکے ہوتے رہیں گے۔ کوئی وجہ تو ہوگی نا، آخر ہر مسئلے کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ آخر یہ بے سکونی کیوں ہے، اور آخر یہ خود غرضی کیوں ہے، اور آخر یہ ایک دوسرے سے دلوں میں بیزاری آخر کیوں ہے، اور ایک دوسرے سے ہمدردی کیوں ختم ہو گئی؟ انسان انسانیت سے کیوں عاری ہو گئے؟ انسان تو بنا ہے انس سے۔ انس کہتے ہیں ایک دوسرے سے لگاؤ اور محبت کو۔ انسان کا خاصہ محبت ہے۔ دیکھیں دنیا میں جانور بھی رہتے ہیں، لیکن جانوروں میں وہ محبت نہیں ہے جو انسانوں میں اللہ نے محبت رکھی ہے۔ جانور میں اگر محبت ہے بھی تو صرف ایک مادہ جانور کو اپنے بچوں سے ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کسی بلی کو اپنے بھائی سے بڑا پیار ہے اور کسی بلی کو اپنی بہن سے بڑا پیار ہے، بالکل نہیں۔ بچوں سے بس پیار ہوتا ہے، اور وہ بھی بڑے ہو جائیں تو ان کا اپنا منہ ہوتا ہے اور اس کا اپنا منہ ہوتا ہے۔ انسان کی خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں انس رکھا ہے۔ اس کو انسان کہتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ صاحب انس ہے، اس میں لگاؤ ہے، اس میں محبت ہے، اس میں اپنائیت ہے۔ انس اصل میں اپنائیت کو کہتے ہیں، لیکن آج حال یہ بنا ہوا ہے کہ اپنائیت تو پتہ نہیں کہاں چلی گئی، نہ شہروں میں ملتی ہے، نہ دیہاتوں میں ملتی ہے، نہ پہاڑوں میں ملتی ہے۔ پتہ نہیں انسانیت اور اپنائیت کہاں چلی گئی۔ ہر ایک دوسرے کے لیے خطرناک بنا ہوا ہے، ہر ایک دوسرے سے خوف زدہ دکھائی دیتا ہے، اور زندگی بے مزہ سی ہو گئی ہے۔ زندگی میں وہ لطف نہیں رہا۔ عیدیں آتی ہیں لیکن عیدوں میں مزہ ہی نہیں ہوتا۔ ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو عید پہ اتنا مزہ آتا تھا، سارے رشتہ دار اکٹھے ہوتے تھے، ایک ہی گھر میں سب کا کھانا بنتا تھا۔ ہماری والدہ چولہے پہ بیٹھ کے لکڑیوں کا چولہا جلا کے اس پہ روٹی پکاتی تھی، روٹی پکاتی چلی جاتی تھی اور سارے رشتہ دار کھاتے چلے جاتے تھے۔ نہ والدہ کو بیزاری ہوتی تھی نہ ہمیں بیزاری ہوتی تھی، بلکہ ایک خوشی کا سما ہوتا تھا۔ اب وہ خوشیاں ہم سے روٹھ گئی ہیں۔ عیدوں پہ بھی خوشی نہیں ہے، شادیوں میں بھی خوشیاں نہیں ہیں، خوشی کے موقعوں پہ بھی خوشیاں نہیں ہیں، اور ٹینشنوں نے ایسے ڈیرے ڈال دیے ہیں اور فکروں نے ایسے ڈیرے ڈال دیے ہیں کہ کسی وقت بھی ہمارا دل دماغ پرسکون نہیں ہے۔ ہر وقت ہم سوچوں میں مبتلا ہے، ٹینشنوں میں مبتلا ہے، اندیشوں میں اور خطروں میں مبتلا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کہنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ جی آخری زمانہ ہے ٹائم پاس کرو، نہیں، اس کا حل ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى
قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اس آیت کے پہلے ٹکڑے میں ہمارے مرض کی تشخیص کی گئی ہے، ہمارے مسئلے کا حل بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری یاد سے یعنی میری اطاعت سے منہ موڑتے ہیں میں ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیتا ہوں۔ تنگ کرنے کا کیا مطلب؟ جب آپ گاڑی میں ہو اور سیٹ تنگ ہو تو آپ کو الجھن ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے۔ جس گھر میں آپ رہتی ہو اگر وہ گھر چھوٹا ہے، تنگ ہے، تو آپ کو الجھن ہوتی ہے۔ کپڑے جو پہنے ہوئے ہوں وہ کپڑے ٹائٹ ہوں، تنگ ہوں، تو آپ کو الجھن ہوتی ہے، سانس گھٹتا ہے۔ آپ کسی ایسے کمرے میں ہو جو کمرہ بالکل بند ہو، کوئی وینٹیلیشن نہ ہو، تو آپ کو الجھن ہوتی ہے، آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، یوں میں اس کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتا ہوں، اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں، اس کی زندگی کو بے مزہ کر دیتا ہوں جو میری اطاعت سے اور میری یاد سے منہ موڑتا ہے۔ آج ہم اپنی زندگی میں غور کریں کہ ہماری زندگی میں اللہ کی اطاعت زیادہ ہے یا نافرمانی زیادہ ہے؟ کیونکہ اعتبار تو کثرت کا ہوتا ہے نا، اعتبار تو کثرت کا ہوتا ہے۔ اگر کسی شہر کے زیادہ لوگ اچھے ہیں تو کہا جائے گا اس شہر والے بڑے اچھے ہیں۔ اگر کسی شہر میں زیادہ برے لوگ رہتے ہیں تھوڑے اور اچھے لوگ بہت تھوڑے رہتے ہیں تو کہا جائے گا اس شہر کے لوگ بہت برے ہیں۔ کثرت کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو اب ہم اپنی زندگی میں غور کریں کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت زیادہ ہے یا نافرمانی زیادہ ہے؟ ہماری زندگی میں اللہ کی یاد زیادہ ہے یا اللہ سے غفلت زیادہ ہے؟ اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور یقیناً جب ہم اپنی زندگی میں غور کریں گے تو ہماری زندگی میں غفلت زیادہ ہے، ہمارا دل اللہ کو اکثر اوقات بھولا رہتا ہے، کبھی کبھی اللہ کی یاد آتی ہے۔ اور دنیا داروں کو تو بالکل نہیں آتی، جو دیندار طبقہ ہے جو نمازیں بھی پڑھتا ہے ان کو بھی کبھی کبھی اللہ کی یاد آتی ہے۔ نماز بھی پڑھتے ہیں غفلت کے ساتھ، ذکر بھی کرتے ہیں غفلت کے ساتھ، تسبیح بھی پھیرتے ہیں غفلت کے ساتھ، ہاتھ کی انگلیاں حرکت کر رہی ہوتی ہیں، زبان بھی اللہ کا نام لے رہی ہوتی ہے، لیکن دل کہیں اور پھنسا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان غفلت کی زندگی اور نافرمانی کی زندگی گزارتا ہے میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ اب ساری دنیا کے انسانوں کی بے سکونی کا ہمیں گویا علاج مل گیا کہ ہم اپنی زندگی سے دو چیزیں ختم کریں، ایک تو غفلت کو ختم کریں اور ایک نافرمانی کو ختم کریں۔ جہاں ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے اللہ کی طرف سے زندگی میں تنگیاں آئیں گی۔ تنگی سے مراد صرف غربت نہیں ہے، تنگی سے مراد بے سکونی ہے۔ جہاں ہمارا دل اللہ سے غافل ہوگا ہمارا دل تڑپے گا، مچلے گا، بے قرار ہوگا، بے تاب ہوگا، پریشان ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، مردوں عورتوں، کان کھول کر سنو، دل کو اگر سکون چاہیے تو صرف اور صرف اللہ کی اطاعت اور اللہ کو یاد کرنا پڑے گا، اللہ کو یاد کرنا پڑے گا۔ اور یہ جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مرد جو عورت ایمان اور اچھے اعمال والی زندگی گزاریں گے میں ضرور ان کی زندگی کو خوبصورت اور پرسکون کر دوں گا۔ کتنی واضح باتیں ہیں یہ، لیکن آج اس طرف رجحان نہیں رہا، اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ ہر ایک کی سوچ یہ ہے کہ پیسے کی جس سطح پہ ہم اس وقت ہیں ہمیں اس سے اگلی سطح پہ جانا ہے۔ جتنا مال ہمارے پاس اس وقت ہے اس سے ہمیں اگلی سطح پہ جانا ہے، جیسا گھر ہمارے پاس ابھی ہے اس سے اعلیٰ کنڈیشن کی طرف جانا ہے، اور آگے جانا ہے، اور آگے جانا ہے، اور آگے جانا ہے۔ جو کھرب پتی ہو گئے نا یقین جانیے وہ بھی بیچارے اب تک ایسے ہی بھوکے اور پیاسے ہیں جیسے ایک غریب بھوکا پیاسا ہے، پیسے کے لیے اور مال کے لیے اور ترقی کے لیے۔ حالانکہ دنیا تو ضرورت تھی، دنیا تو مقصد نہیں تھی، دنیا تو ضرورت تھی، جیسے ٹیشو ضرورت ہے۔ اب ایک آدمی ٹیشو اکٹھے کرتا رہے تو کہیں پاگل ہے۔ ٹیشو تو ہاتھ پہنچنے کے لیے ہوتا ہے اور ضرورت کے لیے ہوتا ہے۔ ٹیشو کوئی
اس لیے تو نہیں ہوتا کہ اس سے کمرے بھر لیے جائیں اور اس سے گھر بھر لیے جائیں اور رولوں کے رول اکٹھے کر لیے جائیں، بنڈلوں کے بنڈل اکٹھے کیے جائیں، یہ تو کوئی عقل کی بات نہ ہوئی۔ وائپر گھر کی ایک ضرورت ہے، کچن کو وائپر چاہیے، واش روم کو وائپر چاہیے، یا زیادہ سے زیادہ گھر کے ہال اور سین کو وائپر چاہیے اگر وہاں کوئی کپڑا اور قالین بچھا ہوا نہیں ہے تو۔ لیکن اگر کوئی وائپر ہی اکٹھے کرتا، کمروں کے کمرے بھر لیے وائپروں سے، تو کہیں گے پاگل ہے، اتنے سارے وائپر اکٹھے، وائپر تو ایک دو کافی ہوتا ہے۔ دنیا ضرورت ہے، پیسہ ضرورت ہے، روٹی ضرورت ہے، کپڑے ضرورت ہے، گھر ضرورت ہے، سواری ضرورت ہے، زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کو خوش کرنا، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم غور کرتے ہیں کہ ہمارے نبی نے اپنی پوری زندگی پریکٹیکلی، عملاً ہمارے نبی نے کر کے دکھایا کہ دنیا مقصد نہیں، یہ ضرورت ہے، یہاں گزارا کرنا ہے، اصل مزے تو ہمارے آخرت میں شروع ہوں گے۔ آپ چٹائی پہ لیٹے ہوئے، آپ کی پیٹھ میں نشان پڑ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کے لیے نرم گدا بنا دیں، نرم گدا بچھا دیں جس پہ آپ آرام کریں تاکہ آپ کی پیٹھ پہ نشان تو نہ پڑے۔ آپ نے فرمایا، مالی وللدنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها۔ عبداللہ، میرا دنیا سے کیا واسطہ، میں کیا کروں دنیا کو، دنیا تو ضرورت ہے، میں تو مسافر کی طرح سے ہوں، اس مسافر کی طرح سے جو دھوپ میں سفر کر رہا ہو، جب دھوپ تیز ہو جائے تو تھوڑی دیر کسی سائے دار درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، جب دھوپ کی تپش میں کچھ کمی آ جائے تو دوبارہ اپنا سفر شروع کر لیتا ہے۔ تو میں تو یہاں سستانے کے لیے آیا ہوں، یہاں کوئی رہنے کے لیے تھوڑی آیا ہوں، میں تو آخرت کا مسافر ہوں۔ ساری زندگی آپ نے بوریے پہ گزاری، چٹائی پہ گزاری، نرم گدا آپ نے نہیں بنوایا جس پہ آپ آرام کے ساتھ سو سکیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک دفعہ ایک انصاریہ عورت ہمارے گھر میں آئی اور آ کے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی کو، جس کو آپ اوڑھ کے آرام فرمایا کرتے تھے، تو وہ رضائی بہت پرانی اور پھٹی ہوئی تھی۔ انصاریہ عورت نے دیکھا تو وہ گھر گئی اور ایک خوبصورت نئی رضائی اٹھا کے لے آئی اور آ کے ہدیہ کر دی۔ جب آپ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے اما عائشہ سے پوچھا، عائشہ یہ رضائی کہاں سے آئی ہے؟ کہ رسول اللہ، آپ کی پرانی پھٹی ہوئی رضائی انصاریہ نے دیکھی تو اس کو ترس آ گیا، اس نے آپ کے لیے محبت میں یہ عالیشان رضائی بھیجی ہے۔ آپ نے فرمایا، عائشہ اسے واپس کر دو، میرے لیے پرانی پھٹی ہوئی رضائی ٹھیک ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، لیکن میرا دل ہی نہ چاہا، اتنی خوبصورت رضائی وہ لائی تھی، اب میں کیسے واپس کروں؟ آپ علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لائے اور آپ نے رضائی کو دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ عائشہ کا دل نہیں کر رہا واپس کرنے کو۔ آپ نے فرمایا، عائشہ اسے واپس کر، اگر میں چاہتا تو اللہ تعالیٰ میرے لیے پہاڑوں کو سونا کر دیتے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا، دنیا اور محمد ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ہمارے نبی اپنی زندگی گزارے والی گزار کے چلے گئے، عملاً دکھا کے چلے گئے کہ دنیا کا شوق نہ رکھنا، دنیا کی دوڑ نہ لگانا، اور دنیا کے پیچھے مستانے نہ بننا، اور دنیا کو زندگی کا مقصد نہ بنانا، بلکہ دنیا میں گزارا کرنا اور اپنی زندگی کی ساری طاقت اور قوت اور اپنی صلاحیتیں اللہ کو راضی کرنے پہ خرچ کرنا، اللہ کو راضی کرنے پہ خرچ کرنا۔ آج ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے، آج کیا پکانا ہے، یہاں کون سا سوٹ پہن کے جانا ہے، بس عورت کو یہ فکر ہوتی ہے، وہاں کون سا سوٹ پہن کے جانا ہے، یہاں کون سا سوٹ پہن کے جانا ہے، آج کیا پکانا ہے، کل کیا پکایا تھا، آئندہ کل کیا پکانا ہے، ناشتے میں کیا پکانا ہے، دوپہر کو کیا پکانا ہے، شام کو کیا پکانا ہے۔ یہ ہر وقت یہ اور کیسے کمانا ہے اور اپنی آمدن کو کیسے بڑھانا ہے۔ عورتیں بھی کما رہی ہیں، مرد بھی کما رہے ہیں، اب لوگوں نے بچوں کو بھی کمانے پہ لگا دیا، بچے بھی آن لائن کاروبار کر رہے ہیں۔ ایسا کمانے کا جنون سوار ہو چکا ہے کہ سب کے سب کمانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اپنے مقدر سے زیادہ کوئی کھا نہیں سکتا۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، زندگی کا مقصد کمانا کھانا، زندگی کا مقصد دنیا بنانا نہیں، بلکہ زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں ہماری زندگی کے اکثر اوقات صرف ہونے چاہیے۔ نماز کا شوق ہو، ہماری عورتوں میں نماز کا شوق نہیں ہے، جو نماز پڑھتی بھی ہیں وہ ڈیوٹی سمجھ کے پڑھتی ہیں، بگار سمجھ کے پڑھتی ہیں، شوق نہیں۔ فجر پڑھ لی نا، اب ظہر کا انتظار رہے، ظہر پڑھ لی عصر کا انتظار رہے، عصر پڑھ لی مغرب کا انتظار رہے، مغرب پڑھ لی عشاء کا انتظار رہے، عشاء پڑھ لی تہجد کا انتظار رہے، تہجد پڑھ لی اگلے دن کی تہجد کا انتظار رہے۔ اے رات تو چلی گئی،
پتہ نہیں اگلی رات کب آئے گی، تاکہ رات کے اندھیرے میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے راز و نیاز کی باتیں کروں۔ پتہ نہیں وہ وقت کب آئے گا جب دوبارہ اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آئے گا۔ یہ ہے آخرت کی طلب رکھنے والوں، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ رکھنے والوں کی کیفیت۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو میرے عاشق بندے اور بندیاں ہیں نا، ان کے پہلو ان کے بستروں سے دور رہتے ہیں اور یہ اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، اور کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان بندیوں کے لیے، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا کیا جنت میں نعمتیں تیار کر رکھی، کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی، اور ایسی نعمتیں تیار کی ہیں کہ ان کو دیکھتے ہی ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، ان کے دل کے وزن اتر جائیں گے، دل کے بوجھ اتر جائیں گے، اور دنیا کی ساری تھکاوٹیں ان کی ختم ہو جائیں گی، دنیا کے دکھ یہ بھول جائیں گی۔ ایسے انعامات رکھے ہیں ان کے لیے۔ جب انسان ایسی زندگی گزارتا ہے نا، سچ پوچھئے پھر آتا ہے زندگی کا مزہ، پھر آتا ہے زندگی میں سکون، پھر آتا ہے زندگی کا لطف، ورنہ تو بس جانور کی طرح سے ادھر بھاگ ادھر بھاگ، یہ کر اور وہ کر، دل کو سکون نہیں، دماغ کو سکون نہیں، اس میں لگو تو یہ رہ جائے، اس کو کرو تو وہ رہ جائے، عجیب سی ادھوری زندگی ہے، ٹینشنوں سے بھری ہوئی۔ اس لیے میری بہنوں اور میری بیٹیوں اور ماؤں، آپ تمام بیٹیاں بہنیں اس بات کی نیت کریں کہ اب ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کی نافرمانی سے پاک کرنا ہے اور غفلت سے پاک کرنا ہے۔ کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، گناہ نہیں کرنا، کوئی بھی نہ نظر کا گناہ کرنا ہے، نہ زبان کا گناہ کرنا ہے، نہ کان کا گناہ کرنا ہے، نہ دل کا گناہ کرنا ہے، کوئی بھی گناہ نہیں کرنا، اس لیے کہ گناہ لائے گا بے سکونی، اور اپنے دل سے غفلت کو دور کرنا ہے۔ ہر وقت اپنے دل میں اللہ کو یاد رکھنا ہے، اللہ کی بات، اللہ کی محبت کو دل میں بسانا ہے، ہر وقت اللہ کے خیال میں رہنا ہے۔ دل تو ہے ہی اللہ کا، یہ اللہ کا گھر ہے، ہم نے جب اس میں اوروں کو بٹھا لیا تو دل میں بے سکونی آ گئی۔ جس گھر میں چور گھسیں گے اس گھر میں سکون ہوگا؟ کبھی بھی سکون نہیں ہوگا۔ آج ہمارے دل کے گھروں میں چور گھسے ہوئے ہیں، اللہ نہیں ہے ہمارے گھروں میں، حالانکہ دل تو اللہ کے لیے ہے۔ اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے آباد کریں، اللہ کے خیال میں رہیں، اللہ کے دھیان میں رہیں۔ میرا وہ اللہ جس نے مجھے آنکھیں دی، پیسے بھی نہیں لیے، بینائی دی، روز میں ان آنکھوں سے دیکھتی ہوں، لیکن اس نے مجھ سے کوئی بل نہیں لیا۔ روزانہ میری زبان کینچی کی طرح چلتی ہے، لیکن اس کا کوئی بل نہیں ہے۔ آپ کا موبائل چلتا ہے، آپ کو آئے دن اس میں بیلنس ڈالنا پڑتا ہے، آئے دن پیکج کرنا پڑتا ہے، اور اس کی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے بجلی کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں، آپ نے تو اللہ نے آپ کو آنکھیں دی، ان آنکھوں کا آپ کیا بل دے رہی ہیں؟ اللہ نے آپ کو زبان دی، اس زبان کو بلوانے کے لیے آپ کون سا بیلنس دلواتی ہیں؟ ان کانوں سے سننے کے لیے کون سا آپ کو ماہانہ یا ہفتہ وار پیکج کرنا پڑتا ہے؟ میرا اللہ وہ ہے جس نے میرے کانوں کو سننے کی طاقت دی، زبان کو بولنے کی طاقت دی، آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت دی، ہاتھوں کو پکڑنے اور پاؤں کو چلنے کی طاقت دی، ناک کو سونگھنے کی اور زبان کو چکھنے کی طاقت دی۔ میرا اللہ کتنا کریم ہے، اور ہم کوئی اس کے بڑے پارسا اور فرما بردار اور کوئی ولی نہیں ہے، ہم تو اس کے نافرمان بندے بندیاں ہیں۔ اس کے باوجود بھی اس نے یہ ساری چیزیں دی ہوئی ہیں۔ دنیا میں تو ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا، نافرمان کو اتنا نوازا جائے، فرما برداروں کو نوازا جاتا ہے، نافرمانوں کو کوئی بھی نہیں نوازتا۔ اللہ وہ کریم ذات ہے جو نافرمان بندے بندیوں کو بھی نوازتا ہے، ان پہ بھی اپنی نعمتیں بند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء جعلناه اجاجا لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن محرومون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم غور نہیں کرتے ان غلوں میں جو تم زمین پہ ڈال کے آ جاتے ہو، اس کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تمہارے سارے غلے کو چکنا چور کر دیں، بھوسا بنا دیں، پھر تم روتے رہ جاؤ گے۔
واویلا کرتے رہ جاؤ گے کہ ہائے ہماری تو ساری فصل برباد ہو گئی، ہمارا تو سارا غلہ تباہ ہو گیا، ہم پہ تو قرضے چڑھ گئے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم غور نہیں کرتے اس پانی میں جس کو روزانہ پیتے ہو، کیا اس پانی کو تم نے بادلوں سے اتارا ہے یا ہم نے اتارا ہے؟ اگر ہم چاہیں ساری دنیا کا پانی کڑوا کر دیں، نمکین کر دیں، پینے کے قابل ہی نہ چھوڑیں، فلولا تشکرون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں نہیں پھر بھی شکر کرتے؟ فلولا تشکرون، اس لولا میں کتنا درد ہے، لولا تشکرون، کیوں نہیں شکر کرتے ہو تم؟ افرأیتم النار التي تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آگ تم جلاتے ہو، اس یہ آگ نکلتی ہے درخت سے، لکڑی سے، یہ لکڑی تم نے بنائی ہے، گیس سے بنتی ہے، آگی گیس تم نے بنائی ہے، اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے آگ کا انتظام کیا، لکڑی کا انتظام کیا، پانی کا انتظام کیا۔ پانی کتنی بڑی ضرورت ہے، پانی نہ ملے تو انسان ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ ہمیں مفت میں پانی مل رہا ہے، اگر پیسوں سے بھی ملے، اگر پیسوں سے بھی نہ ملے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں پانی کڑوا کر دیں، آپ کہیں گی پانی اگر کڑوا ہو بھی گیا تو کڑوا تو ہو ہی گیا ہے بہت سارے علاقوں کا، تو ہم تو فلٹر کر کے پانی پی لیتے ہیں، منرل واٹر لے لیتے ہیں، یا ہمارے یہاں فلٹر پلانٹ لگے ہوئے ہیں، RO پلانٹ لگے ہوئے ہیں، ہم اس سے پانی صاف کرتے ہیں، پانی کو ہلکا کرتے ہیں، پانی کو اچھا کر دیتے ہیں، پینے کے قابل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ ٹھیک ہے، کڑوے پانی کو تم میٹھا کر رہے ہو نا، اور تم بھاری پانی کو ہلکا کر رہے ہو نا، پینے کے قابل کر رہے ہو، اگر میں پانی ہی ختم کر دوں تو پانی کہاں سے لاؤ گے؟ یہ سورہ ملک کی آخری آیت ہے۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ اگر میں چاہوں تمہاری زمین کا پانی غائب کر دوں، پھر کون ہے جو تمہیں پانی لا کر دے؟ سبحان اللہ، کون ہے؟ فمن یأتیکم بماء معین، کون ہے جو تمہیں پانی دے؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں تمہاری رات کو ہٹنے سے روک دوں، سورج کو نکلنے سے روک دوں، اور تمہاری دنیا کو رات ہی رات کر دوں، کون ہے؟ فمن یأتیکم بضیاء افلا تسمعون، اگر میں چاہوں تمہارے لیے رات کو لمبا کر دوں اور رات کو ہٹنے ہی نہ دوں اور سورج کو نکلنے ہی نہ دوں، کون ہے جو تمہارے لیے روشنی لے آئے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، اگر میں چاہوں تمہارے دن کو باقی رکھوں اور اتنا لمبا کر دوں کہ رات آئے ہی نہیں، سورج ڈوبے ہی نہیں اور رات آئے ہی نہیں، کوئی ہے میرے سوا جو تمہارے لیے رات لے آئے جس رات میں تم آرام کر سکو؟ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتی میری نشانیاں؟ افلا تبصرون، کیا تمہیں میری نشانیاں دکھائی نہیں دیتی؟ اس لیے میری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ کے سامنے روئیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور گناہوں سے توبہ کریں اور سچی نیکی والی زندگی گزارنے کی نیت کریں اور اپنے نبی کی سنت کو فالو کریں، ہر بات میں، ہر کام میں اپنے نبی کی سنت کو فالو کریں۔ عورتیں زندگی گزارنے کے لیے سنت کو فالو نہیں کرتی ہیں بلکہ کرنٹ فیشن کو فالو کرتی ہیں۔ اس وقت فیشن کیا چل رہا ہے، اس لیے اب تو عورتوں کے کپڑے سلوانے کا رواج ہی ختم ہو گیا۔ یہ درخواست ہے میری آپ سے، سلے سلائے کپڑے مت پہنا کریں، سلوایا کریں اور شریعت کے مطابق سلوائیں، چونکہ سلے سلائے کپڑے یہ شریعت کے مطابق تھوڑی ہوتے ہیں۔ سلے سلائے کپڑوں کی چھاتیاں تنگ ہوتی ہیں،
بازو اس کے ٹائٹ ہوتے ہیں اور وہ کپڑے پتلے بھی ہوتے ہیں، اس میں سے جسم بھی جھلک رہا ہوتا ہے، اور بڑی اس میں خرابیاں ہوتی ہیں ریڈی میڈ کپڑوں میں بڑی۔ یہ بھی ایک باطل کی طرف سے امت مسلمہ کو بگاڑنے اور ان کو برائی کی طرف لے جانے کا ایک بہت بڑا آلہ ہے ریڈی میڈ کپڑے۔ اپنے کپڑے سلوائیں اور شریعت کے مطابق سلوائیں۔ شریعت کے مطابق کیا مطلب؟ کپڑے اتنے موٹے ہوں کہ جسم نہ جل کے، ایک بات، اور اتنے کھلے ہوں کہ جسم بھی چھپے اور جسم کی بناوٹ بھی چھپے، اتنے کھلے ہوں۔ اور عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کی سائیڈوں میں چاک نہ ہو، اس کی سائیڈوں میں چاک نہ ہو، اگر چاک ہو بھی تو بالکل نیچے ہو۔ اور عورت کا کرتا، مرد کے کرتے میں سنت یہ ہے، مرد کے کرتے میں سنت یہ ہے کہ وہ گھٹنوں سے بھی نیچے ہو، آدھی پنڈلی تک۔ عورت کے لیے سنت یہ ہے کہ اس کا کرتا بالکل نیچے ہو، ٹخنوں تک ہو اس کا کرتا، جبے کی شکل میں۔ یہ عورت کے لیے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ لمبے کرتے کا مطلب کیا ہے؟ لمبے کرتے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے نبی کا کرتا آدھی پنڈلی تک کیوں ہوتا تھا؟ ہمارے نبی کا کرتا آدھی پنڈلی تک اس لیے ہوتا تھا کہ مرد کا سطر گھٹنے تک ہے، مرد کا سطر گھٹنے تک ہے، تو گھٹنے تک ڈبل کپڑا ہو جاتا تھا، شلوار کا کپڑا الگ، تہبند کا کپڑا الگ، اور کرتے کا کپڑا الگ۔ تو یہ یعنی گویا گھٹنے تک آپ علیہ السلام ڈبل طریقے سے ڈھکے ہوتے تھے۔ یہ ہے سنت مردوں کے لیے۔ لیکن عورتوں کا سطر چونکہ آدھی پنڈلی تک نہیں ہے بلکہ پورا ہی جسم ان کا سطر ہے، لہذا ان کا کرتا ایسا ہونا چاہیے جو شلوار کے اوپر آ رہا ہو اور ڈبل طریقے سے وہ ڈھکی ہوئی ہو۔ عورتوں کے لیے یہ سنت بنے گا۔ دیندار عورتوں کو بھی اس کا پتہ نہیں ہے۔ میں نے اپنے رشتہ داروں میں اپنی محرم کئی عورتوں کو دیکھا کہ جن کے چاک کمر تک آ رہے ہیں، شلوار کے ازار بند نظر آ رہے ہیں، اتنے لمبے لمبے چاک۔ یہ آج کل رواج چل رہا ہے، لمبے چاک، اور یہ چڑھتے 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 اوپر تک چلے جا رہے ہیں، جبکہ چاک عورت کے لیے سنت ہے ہی نہیں۔ اپنی زندگی سنت کے مطابق گزاریں، اپنے نبی کو فالو کریں۔ آپ کے نبی کے آپ پہ بڑے احسانات ہیں، آپ کے نبی نے آپ کے لیے بڑی دعائیں مانگی ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ گھر میں تشریف لائے تو آپ کا موڈ اس دن بڑا اچھا تھا، آپ بڑے خوش حشاش بشاش لگ رہے تھے، تو میں نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں درخواست کی، یا رسول اللہ آج آپ میرے لیے دعا کریں نا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اسی وقت دعا کر لی، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اعلنت وما اسرت۔ اے اللہ میری عائشہ کی بخشش کر، یعنی اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اس دعا سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا عائشہ تجھے میری دعا سے بہت خوشی ہوئی ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کی دعا سے کیوں خوشی نہ ہو؟ اس لیے کہ آپ نے میرے سارے گناہ بخشوا دیے۔ آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں میری دعا سے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کی دعا سے کیسے خوشی نہ ہو؟ آپ نے تو میرے لیے جنت کا فیصلہ کروا دیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ واللہ ان هذه لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ۔ عائشہ اللہ کی قسم جو دعا آج تیرے لیے تیرے کہنے پر زندگی میں پہلی دفعہ کی ہے، یہی دعا اپنی امت کے لیے، تمام امت کے مردوں عورتوں کے لیے ہر نماز کے اندر کرتا ہوں، ہر نماز کے اندر کرتا ہوں۔ ہمارے نبی نے ہمیں اتنی دعائیں دیں، اتنا ہمیں یاد رکھا، اتنے ہمارے لیے روئے اللہ کے سامنے۔ یہ جو ہمارے اوپر عذاب نہیں آ رہے، آپ کہیں گی عذاب کیوں نہیں آ رہے؟ عذاب تو آ رہے ہیں۔ نہیں، یہ تو عذاب تھوڑی، یہ تو جھٹکے ہیں۔ عذاب تو وہ ہیں جو پچھلی قوموں پہ آئے، پتھر برسے، نام و نشان مٹ گیا، فرشتے کی چیخ پڑی، کلیجے پھٹ گئے، نام و نشان مٹ گیا، ہوا ایسی چلی، 7 راتیں 8 دن ایسی ہوا چلی کہ ایک بھی ان میں سے باقی نہ بچا، آگ کے انگارے برسے، سب کے سب تباہ ہوئے، کوئی خنزیر بن گئے، کوئی بندر بن گئے۔ عذاب یہ تھے، یہ تو جھٹکے ہیں۔ یہ کیوں نہیں عذاب آ رہے؟ جبکہ نافرمانیاں تو ساری ہو رہی ہیں، اس لیے کہ سرکار کے آنسو آڑے آ جاتے ہیں، حضور کی دعائیں آڑے آ جاتی ہیں۔ کرتوت تو ہمارے وہی ہیں لیکن حضور کی دعائیں آڑے آ جاتی ہیں۔ جس نبی نے ہمارے لیے اتنی دعائیں مانگی، اور عورتوں کے لیے تو حضور کی جو تعلیمات ہیں وہ
اور وہ تو ایسی ہیں کہ عورت کو تو حضور کے طریقے سے ہٹ کے زندگی گزارنی نہیں چاہیے۔ دنیا کے کسی اسکالر نے، دنیا کے کسی دانشور نے، دنیا کے کسی انسانیت کے علم بردار نے عورتوں کو وہ حقوق نہیں دیے، عورتوں کو وہ عزت نہیں دی جو محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی۔ آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بڑھیا اور سب سے افضل انسان وہ ہے جس کا اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا تعلق ہے۔ جب عورت بیوی کے روپ میں ہے تو اس کے ساتھ اس سلوک کا حکم فرمایا، جب عورت ماں کے روپ میں ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الزم رجلیہا فثمہ الجنہ۔ آپ علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا اپنی ماں کے قدموں سے چمٹ جا، تیری جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ اور آپ نے ایک جگہ مطلق فرمایا جنت تو ماں کے قدموں تلے ہے، جنت تو ماں کے قدموں تلے ہے، قدموں کے نیچے ہے۔ عورت اگر بہن کے روپ میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنی بہنوں کی پرورش کی اور اپنی بہنوں کے رشتے کیے اور ان کے گھر آباد کیے، جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ عورت اگر بیٹی کے روپ میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے بیٹی کی تربیت کی اور اس کا اچھا گھر بنایا اور اس کو اچھا خاوند دیا، اچھا نام رکھا، اچھی تربیت کی اور اس کو اچھا خاوند دیا اور اس کا گھر بنایا اور اس کو اچھا خاوند دیا۔ اسلام نے فرمایا عورت اگر بیٹی کے روپ میں ہے تو اگر اس کی تربیت اچھی کی جائے، اس کا نام اچھا رکھا جائے، اس کی تربیت اچھی کی جائے اور اس کا اچھی جگہ رشتہ کر لیا جائے، آپ نے فرمایا وہ شخص بھی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور آپ علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے جو وصیتیں فرمائی تھی ان میں سے ایک یہ بھی تھی استوصوا بالنساء خیرا، استوصوا بالنساء خیرا، استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں میری طرف سے وصیت قبول کرو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لوگوں میری طرف سے وصیت قبول کرو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لوگوں میری طرف سے وصیت قبول کرو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضور نے تو اتنے احسانات کیے عورت کے ساتھ، اور آج عورتوں نے حضوری کے طریقے گول کر دیے۔ یہ کتنی بے وفائی ہے، اس امت کی عورت کتنی بے وفا ہے، اس عورت کی امت کتنی پتھر دل ہے اور کتنی ستم گر ہے، جس نبی نے اس کے لیے دعائیں مانگی، جس نبی نے آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی مردوں کو آپ کے بارے میں اچھے سلوک کی وصیت کی اور آپ کے لیے دعائیں مانگی اور آپ کے لیے اچھی تعلیمات دیں اور آپ کی رعایت کرنے کے احکام جاری کیے۔ آج اسی نبی کے ساتھ عورتوں نے بے وفائی کر دی اور اپنے برقعے اتار دیے اور ٹائٹ لباس پہننا شروع کر دیے، تنگ لباس پہننا شروع کر دیے اور بے پرد ہو کر وہ بازاروں میں آ گئیں اور نافرمانی کی زندگی کی طرف جا پڑیں۔ نہ قرآن کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے، نہ نماز کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے، نہ درود اور ذکر کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے۔ ہر وقت موبائل اور واٹس اپ اور فیس بک اور یوٹیوب۔ بتائیے یہ کتنی بری بات ہے، پھر زندگی میں سکون کیسے آئے گا؟ اس لیے آپ تمام بہنیں بیٹیاں توبہ کریں اور اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق، پیارے نبی کے طریقے کے مطابق گزاریں، اپنی زندگی میں اطاعت کو پیدا کریں، اللہ کی یاد کو لائیں اور غفلت کو ختم کریں، نافرمانی کو ختم کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔